ہوتا ہے، اب ہم مزید اس سے کس طرح اپنا آگے کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ یقیناً جب انسان کوئی اچھا کام سیکھتا ہے، نیکی کا کام سیکھتا ہے، روحانیت کا کام سیکھتا ہے، تو اس کے اندر ایک یہ شوق، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ خدمت خلق کرے، اور خدمت خلق ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے آپ کو اگر اس دنیا میں بھیجا ہے تو صرف اور صرف آپ کو پتہ ہے کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ وہ آپ کو جانچ سکے، آپ کو دیکھ سکے، اور کہ آپ لوگوں میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو پھر انعامات سے نوازتا ہے۔ جب ہم اپنی روحانی قوت کو استعمال کر لیتے ہیں، جب ہم روحانی قوت کو حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی توجہ کے ذریعے یعنی کہ آئی کانٹیکٹ کے ذریعے اپنے پیغام کو دوسرے پیغام میں منتقل بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص آصف زدہ مریض ہے، اگر آپ کسی اپنے دوست احباب کو دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں، یا آپ معالج ہیں، آپ کسی کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس لایا جاتا ہے، اور جب آپ پیشنٹ پہ اپنی وہی توجہ مرکوز کرتے ہیں، اسی توجہ سے اس کی آئیز کو آپ دیکھتے ہیں، اس کے اس حصے کو جب آپ توجہ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر جو آصف زدہ چیز ہوتی ہے، جو جنات ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر حاضری آ جاتی ہے اس کی۔ ابھی آپ نے پڑھا کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کی توجہ سے کام ہو رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور آپ کی توجہ کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور جب آپ نے اسی توجہ کو اپنی توجہ دوسری توجہ میں منتقل کرنا ہے کسی مریض کے اندر، تو وہ اس کے اندر جو آصف زدہ چیز ہوگی وہ چیخے گی، وہ پھر وہ آپ سے کلام کرے گی اور آپ سے بات کرے گی۔ یہ سارے طریقہ کار میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، لیکن یہ ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نئے لوگ ہیں وہ سن کے اندر ان کے اندر ایک جستجو، ایک جذبہ پیدا ہو۔ تذکیر خلائق کے لیے جو آج کا ہم نے موضوع رکھا ہے، اچھا پھر پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں کہ توجہ کے ذریعے ہم جو علاج کرتے ہیں اس سے کتنا حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ جب ہم توجہ کے ذریعے اپنی توجہ مریض کے اوپر ڈالتے ہیں تو مریض کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی کیفیت کی صورت میں وہ اندر جو چیز ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے، اس کا جسم کو چھوڑ دیتی ہے، یا اس سے وہ کلام کرتی ہے، اس کو بولتی ہے کہ اپنی نگاہوں، اپنی نظروں کو، اپنی توجہ کو میرے اوپر سے ہٹاؤ کہ میں جل رہا ہوں۔ یہ باقاعدہ میرے ساتھ چلنے والے جو میرے شاگرد ہیں وہ باقاعدہ یہ پریکٹس میں لا کر مجھے اپنے مشاہدات بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، کہ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کوئی جگہ گھر متاثر ہوتی ہے، جب ہم اس پہ توجہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ گھر کے اندر کیا معاملات ہیں۔ ساری چیزیں آپ کی توجہ ہی کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہیں، یہی نقطہ بینی کے ذریعے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے پریکٹس کرنا پڑے گی، اپنی توجہ کو مرکوز کرنا پڑے گی، اور وہی مشاہدات ہوتے ہیں جو میں نے ابتدائی دور میں اپنی ویڈیوز کے اندر میں بتا چکا ہوں۔ لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہوں کہ وہ مشرق میں ہوں اور مغرب میں ان کا چرچا ہو، جو لوگ یہ چاہتے ہوں کہ وہ شمال میں ہوں اور جنوب میں ان کا چرچا ہو، یعنی کہ تذکیر خلائق کرنا چاہتے ہوں، تو آپ لوگوں کو میں نے سورہ قریش تعلیم کی تھی آپ کی روحانیت میں اضافہ کرنے کے لیے اور اس کی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ سورہ قریش 70 بار 40 دن مکمل کر لیتے ہیں تو آپ اس سفر کا حصہ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آپ 313 مرتبہ 40 دن مکمل کر لیتے ہیں تو آپ اس روحانی سفر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کا نام باقاعدہ طور پہ رجسٹرڈ کر دیا جاتا ہے، آپ اس میں رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں آپ۔ اور جب 313 کے بعد آپ 1111 کا سفر کرتے ہیں تو آپ عام لوگوں سے خاص لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب وار، ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے، اور تمام لوگوں کے لیے یہ ایک ہی اسٹیپ ہے اور ایک ہی ترتیب اور ایک ہی طریقہ کار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر میرے ساتھ 25,000 لوگ چل رہے ہیں تو 5,000 کے لیے الگ ہے، 10,000 کے لیے الگ ہے اور 15,000 کے لیے الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یوٹیوب کا جو سلسلہ ہے، جو یہ تعلیمات ہیں میری، یہ سب کے لیے، جو بھی میرا پیغام آتا ہے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ایک جیسا ہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تذکیر خلائق کے لیے ہم کس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر تذکیر خلائق پیدا ہو تو جب سورج طلوع ہو، آپ لوگ اگر گھروں میں رہتے ہیں تو اپنی چھت پر چلے جائیں، یا آپ لوگ اگر کسی ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں پہ پہاڑ موجود ہوں، آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں،
یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے سامنے کوئی گراؤنڈ ہے تو آپ گراؤنڈ میں چلے جائیں، یا کوئی پارک ہے تو آپ پارک میں چلے جائیں، یا آپ ساحل سمندر کے کنارے رہتے ہیں تو آپ ساحل سمندر پہ چلے جائیں، کوئی کھلی فضا میں کھلی جگہ پر آپ لوگ چلے جائیں، اور جانے کے بعد پھر جس جگہ سورج طلوع ہو رہا ہو اور آپ اس جگہ اپنا رخ کر کے بیٹھ جائیں آلتی پالتی مار کے، اور سر آپ کا برہنہ ہونا چاہیے۔ بیٹھنے کے بعد جس جگہ سورج کی جو کرن ہوتی ہے، جہاں سے روشنی پھوٹتی ہے، آپ نے اس جگہ پہ اپنا فوکس رکھنا ہے، اپنی نگاہیں جما کے رکھنی ہے، اور نگاہیں جمانے کے بعد آپ نے جو نا سانس اندر کھینچنی ہے، ایسے ناک کے ذریعے آپ نے سانس کھینچنی ہے اور منہ کے ذریعے سانس نکالنی ہے۔ آپ نے 3، 5، 7، 9 مرتبہ آپ نے اس طرح یہ مشق کرنی ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ یہ مشق کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو آپ آنکھ بھر کے دیکھیں گے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی یہ پلک ہے نا، یہ جھپکنی نہیں چاہیے، جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں آپ اس چیز کو دیکھیں گے، اس کرن کو جو سورج کی صبح کی پہلی کرن ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ پھر جب وہی کرن آپ جب آنکھ بند کر کے بیٹھیں گے، آپ کے اندر وہ روشنی سی پھوٹے گی، آپ نے اس میں گم ہو جانا ہے۔ تسخیر خلائق کے لیے یہ پریکٹس آپ نے 21 دن ریگولر کرنا ہے پابندی کے ساتھ۔ وہ جو سورج کی پہلی کرن جس طرح پورے دنیا کو روشن کر دیتی ہے، اسی طرح آپ چاہیں گے جب آپ اس پہ پریکٹس پہ اچھی طرح پریکٹس کر لیں گے اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ، تو آپ یقین مانیے کہ آپ کا چرچا بھی اسی طرح پوری دنیا میں ہوگا۔ یہ ایک مشق ہے، یہ ایک پریکٹس ہے، یہ آپ نے 21 دن کا عمل ایسے بیٹھ کے صبح میں کرنا ہے۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو اس کی اجازت ہے، لیکن اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تذکیر خلائق جب ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کی ابتدان میں ہم یہ کرتے تھے کہ میں میاں حضور کے دواخانے پر ہوا کرتا تھا، تو کبھی کبھی جب کوئی مریض ایسا آیا کرتے تھے، ان سے ہماری بہت اچھی سلام دعا ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ نہیں آتے تھے، ان کو آئے ہوئے 15 دن گزر جاتے تھے، مہینہ گزر جاتا تھا، تو ہم پھر اسی شخص کا تصور کر آنکھ بند کر کے اس کا تصور کرتے تھے، اپنی توجہ اس میں منتقل کرتے تھے۔ آپ یقین جانیے کہ دوسرے دن وہ شخص پاپا کے دواخانے پہ موجود ہوا کرتا تھا۔ میں حقیقتاً آپ کو وہ پریکٹس بتا رہا ہوں، وہ طریقہ کار سمجھا رہا ہوں، وہ اپنے پریکٹیکل آپ لوگوں سے میں شیئر کر رہا ہوں جو باقاعدہ طور پہ میں نے خود کیے ہیں، اور یہ وہی طریقہ کار ہیں جو میاں حضور نے مجھے تعلیم کیے تھے۔ آپ پھر کسی کا بھی تصور کر کے آنکھ بند کر کے جب تصور کریں گے نا، اور جس نیت سے تصور کریں گے وہ شخص حاضر ہوگا۔ حاضرات کے لیے انسان بھی اس طریقے سے حاضر ہوتے ہیں اور جنات بھی اس طریقے سے حاضر ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بزرگوں سے رابطہ کرنا چاہے، اپنے اولیاء کرام سے رابطہ کرنا چاہے، اپنے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہے، تو اسی توجہ کے ساتھ جب وہ کرتا ہے نا، تو یہاں تک کہ آپ کی توجہ کے ذریعے، آپ کی روحانی توجہ کے ذریعے وہ باقاعدہ طور پہ ارواحیں، وہ باقاعدہ طور پہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایک خاص مقام عطا کیا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ طور پر حاضر ہوتی ہیں، یہ مخصوص ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ آپ کبھی بھی اپنے بزرگوں کے لیے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اولیاء کرام کے لیے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، یہ مشق نہیں کرنی چاہیے۔ عام لوگوں کی حد تک تو صحیح ہے، جناتوں کی حاضری کی حد تک تو ٹھیک ہے، موکلان کی حاضری کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے، کسی کے جسم کے اندر کوئی شیاطین جنات اگر داخل ہے اس کو حاضر کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی بزرگان دین کے ارواح کو پریشان و تنگ نہیں کرنا چاہیے، نہیں ان کو بلانا چاہیے۔ یہ وہی طریقہ کار ہیں، یہ وہی مشق ہیں جو سب سے پہلے ابتدائی دور کے اندر باقاعدہ طور پہ ہم خود کھلے میدان میں جا کر بیٹھ کے پھر یہ مشق کیا کرتے تھے۔ آپ کو تو میں نے 21 دن بتایا ہے،
ہم تو مہینوں جا کے بیٹھے ہیں. 21 دن اس لیے بتائے کہ یہ آپ کی ابتدا ہے. جب آپ اس طریقے سے کھلی فضا کے اندر اپنی میڈیٹیشن یہ کریں. اچھا یہ میڈیٹیشن کا ایک حصہ ہے, میڈیٹیشن نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں میڈیٹیشن میں آپ کو اس وقت داخل کروں کہ جب آپ کو اس چیز پہ کمانڈ حاصل ہو جائے, اس چیز پہ آپ کی گرفت ہو جائے. تذکیر خلائق کے لیے آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی چھت پر چلے جائیں, کھلی فضا میں چلے جائیں, یا ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے. اور اگر کوئی لوگ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ ان کو سورج طلوع دکھائی نہیں دیتا تو وہ ایسی سمت کا اپنا رخ کریں کہ جہاں سے سورج کی روشنیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ سورج طلوع ہوتے ہوئے تو دکھائی نہیں دیتا, لیکن اس کی روشنی اس کے ارد گرد نظر آتی ہے. جب آپ سورج کے ارد گرد روشنی پہ کی طرف اپنا رخ کر کے بیٹھیں گے اور آپ ناک سے سانس کھینچیں گے اور منہ سے نکالیں گے, یہ مشق آپ نے 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ کرنا ہے. 9 مرتبہ یہ اسی طریقے سے ایسے کھینچنا ہے اور منہ سے نکالنا ہے, آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے. پھر آپ نے ناک سے کھینچنا ہے, منہ سے نکالنا ہے. جب آپ یہ 9 مرتبہ کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے آنکھوں کی ٹک ٹکی بنا کر آپ نے اس روشنی کی طرف کر کے بیٹھ جانا ہے, اور پھر اس کو اتنا دیکھنا ہے جتنے آپ برداشت کر سکیں. اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اور پرسکون ہو کے بیٹھ جانا ہے. اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کے اندر جو ایک بری خصلت ہیں جس لئے خصائل رذیلہ کہتے ہیں وہ آپ کے اندر سے ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ کے اندر جو برائی ہوتی ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ کے اندر جو خواہشات ہیں, آپ کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں وہ دبنے شروع ہو جاتی ہیں, اور آپ کے اندر جو ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے وہ چیز ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے جب آپ پرسکون اس طریقے سے بیٹھتے ہیں اور یہ مشق کرتے ہیں. آپ نے یہ مشق 3 دفعہ کر لیں, 5 دفعہ کر لیں, 7 دفعہ کر لیں یا 9 دفعہ کر لیں. یہ آپ کے اوپر اور آپ کی طاقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو 10 منٹ دینا چاہتے ہیں, 15 منٹ دینا چاہتے ہیں یا 20 منٹ دینا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ ابتدائی دور میں تو ہم نے اس طرح کرا, اور اس کی انتہائی دور ہماری یہ پہنچی کہ سورج ہمارے سر پر ہوتا تھا اور ہم اپنا تصور کر کے بیٹھ کے اس کو تصور کرتے تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے اس کو اپنی بغیر پلک چھپ کے. لیکن آپ لوگ ایسا نہیں کیجیے گا. یہ ابھی یہ میں انتہا کی بات نہیں کر رہا, یہ تو میں نے اپنا ایک مشاہدہ آپ کو بتایا ہے. میں آپ لوگوں کی ابتدان بات کر رہا ہوں. ابھی آپ لوگوں نے جب سورج طلوع ہونا ہے اس طریقے سے کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد جب گھر آ جائے کریں, گھر آنے کے بعد پھر آپ اسی تصور سے کریں, آپ دیکھیں کیسا پیغام پہنچتا ہے. اچھا اس کی پریکٹس بھی آپ گھر پہ اپنے آپ کو معمول میں رکھیں. پریکٹس میں ہم اپنے آپ کو نقطہ بینی کے ذریعے پریکٹس میں کس طرح رکھ سکتے ہیں. ہم پریکٹس کے ذریعے نقطہ بینی میں اس طرح اپنے آپ کو مشغول رکھ سکتے ہیں کہ جیسے سپوز کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, اب مجھے پانی پینا ہے. اب میں نے کرنا یہ کہ آنکھ بند کر کے تصور کرنا ہے اور اپنے دماغ کو پیغام دینا ہے کہ ان سے بولو, احمد کو بولو کہ مجھے پانی پلائے. تھوڑی دیر بعد احمد اٹھے گا, پانی بھرے گا اور آپ کو لا کے دے دے گا. یعنی کہ آپ کا پیغام اس کے پیغام تک پہنچ گیا. یعنی کہ آپ نے جو پیغام دیا ہے وہ اس کے دماغ نے اس کو ریز کے ذریعے ایکسیپٹ کر لیا.